بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بلد ہے جو کہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 20 آیتیں ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اس صورت کو ہم حفظ بھی کریں اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں پتہ ہو نا۔ پہلی آیت ہے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ اب قسم کس شہر کی کھائی گئی ہے؟ مکہ کی قسم کھائی گئی ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جو کہ ایک بے آب و گیا وادی تھی، لیکن یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑا، تو اس کے بعد وہاں پہ آب زمزم رواں ہوا، اور پھر اب یہ آج اتنا مطلب یہ کہ مشہور مطلب یہ جگہ ہے نا کہ لوگ مسلمان یہاں کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں حرم کا۔ لیکن جو آگے بات کہی جا رہی ہے کہ اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، یعنی اس شہر میں جہاں کہ یہ منع ہے کہ انسان کو درخت بھی کاٹے یا کوئی لڑائی جھگڑا بھی کرے، ان لوگوں نے، ان کفار مکہ نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کرنے کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ بڑی ہی اہم آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ آپ دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب سے لے کے موت تک، کسی وقت بھی انسان کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے نا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ماں کے پیٹ میں IUD ہو جائے اور وہ مر جائے، ہو سکتا ہے وہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ کوئی معذوری لگی ہوئی ہو، اس کے بعد بھی مطلب انسان کسی وقت بھی کسی بھی حادثے کا، ایکسیڈنٹ کا، کسی بھی چیز کا شکار ہو سکتا ہے۔ پھر ایک انسان اگر نارمل جسمانی طور پر نارمل بھی رہتا ہے تو اس کو کچھ مختلف قسم کی پریشانیاں اور ٹینشنز اور وہ لگی بھی ہوتی ہیں نا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی مسائل مشکلات لگے ہوئے رہتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو انسان کو مطلب مشکل ہی میں پیدا کیا ہے نا۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ یعنی جب جس انسان کے پاس بہت مال ہوتا ہے اور اللہ کے پاس جواب دہی کرنے کی فکر نہیں ہوتی تو وہ تو یہ سمجھتا ہے جب تک کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں اس دنیا میں، اور اسے کچھ اپنے سامنے اللہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایسا شخص کہتا ہے وہ میں نے تو ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ یعنی وہ اپنی بہت سے لوگوں کی، سینکڑوں لوگوں کی دعوتیں کرتا ہے، اپنا پیسہ غلط کاموں میں، غلط قسم کی گیدرنگس میں اڑاتا ہے، شادی کی گیدرنگ ہو چاہے غمی کی گیدرنگ ہو، اور پھر یہ کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ سب کام جو وہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کی رضا پانے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر آپ یہی پیسہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو تو وہ تو ایک ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن جو اللہ سے غافل انسان ہوتا ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے اڑاتا ہے، لیکن صرف اپنی واہ حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اب یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا میں پیدا ہونے والے ہر شخص کو دی ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، زبان بھی دی ہے اور ہونٹ بھی دیے ہیں۔ اب وہ اللہ میاں نے جو چیزیں دی تھیں یہ اس لیے دی تھی، علم و ذرائع حاصل کرنے کے لیے دی تھی کہ کان سے تم اپنے
دین کا علم حاصل کرو، سمجھو کہ میں کیوں آیا ہوں، اپنے ارد گرد کائنات کو دیکھو اپنی آنکھوں سے، اور پھر سوچو کہ یہ کیسے دن و رات ہو رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، تو بندہ جو ہے خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس کو خیال آ جائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے کیا کہہ رہا ہے، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے۔ یعنی ایک تو انسان کی اپنی فطرت میں بھی ہے، اس کو اچھائی اور برائی کا پتہ لگتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک کبھی بھی انسان کو جاہل نہیں چھوڑا کہ اسے یہ پتہ نہ چلے کہ کون سی راہ پر چلنے میں، مطلب آپ یہ دیکھیں، پتہ ہم میں سے ہر ایک کو ہے نا کہ نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کی اپنی غلطی ہوئی نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ہر بات ہر چیز کھول کھول کے اس قرآن کے اندر بتا دی ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے نا، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی۔ آپ دیکھیں دشوار گزار گھاٹی یہاں پر جیسا کسی مشقت طلب کام کو دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں مشقت طلب نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے انسان کو اپنے نفسی ترغیبات سے بھی اور شیطان کی ترغیبات سے بھی لڑ کر چلنا پڑتا ہے نا۔ اور جو کہ دوسرا راستہ جو برائی کا راستہ ہے وہ تو آسان راستہ ہے کہ آپ جب جو دل چاہ رہا ہے وہ کرتے جائیں، جو دل کہہ رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کرتے جائیں، تو وہ تو آسان راستہ ہے کہ انسان گڈھے میں گر رہا ہے تو بھائی گرتے ہی چلا جائے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً ایک مشکل کام ہے، لیکن یہی کام سے جنت میں جانے والا ہے۔ اب اس میں انہوں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی غریب یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ تو آپ دیکھیں یہ تمام کام ہی بہت اعلیٰ نیکی کے کام میں۔ ایک تو یہ کہ غلاموں کو چھڑانا، اب یہ تو خیر یہاں پہ اس زمانے میں تو نہیں ہوتا تو اس کو میں نہیں رکھوں گی۔ اس کے بعد مساکین کی مدد کے لحاظ سے جو چیزیں آئی ہیں، کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص کہ جو نماز میں کھڑا رہے اور نہ آرام نہ لے، اور جو پیر در پہ روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ یعنی یہ اس والے شخص کے لیے فرمایا گیا تھا جو کہ مسکین اور بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہو۔ پھر یتامہ کے بارے میں بھی بہت سارے اقوال ہیں جو کہ رسول اللہ نے بتائے ہیں اور کہے ہیں کہ بہترین گھر مسلمانوں کے اندر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ نیک سلوک ہو رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کہ کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہو۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محض اللہ کی خاطر پھیرا، اس بچے کے ہر بال کے بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے کسی یتیم لڑکی یا لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر حضور نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر بتائیں۔ یعنی ان اوصاف کے ساتھ پھر ایک ان اوصاف کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی مومن بھی ہو، کیونکہ آپ دیکھیں یہ سارے کام ہو سکتا ہے، کوئی نان مسلم بندہ بھی کر رہا ہو، لیکن اللہ میاں نے اس کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ وہ بندہ مومن بھی ہو، کیونکہ نیکی دراصل وہی قابل قدر اور ذریعہ نجات بنے گی جو کہ ایمان کے ساتھ ہو۔ جیسے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی نیک عمل کرے، خواہ کہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کا اجر ان کی بہترین اعمال کے مطابق دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی جو صفات بتائی گئی ہیں 3، وہ اس کے اپوزٹ بتائی جا رہی ہیں نا۔ اس مقام پہ نقطہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ پھر وہ ایمان لایا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوا جو کہ ایمان لائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میں ایک فرد کی حیثیت سے اپنی جگہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ مطلب نہیں ہے بس آپ خود اکیلی نیک بن گئے، یعنی آپ بس اپنا نماز روزہ اور اپنا بچے بس اپنا دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے اسلام میں، یہ بلکہ ہے ہی یہ کہ آپ جماعت بنا کے اجتماعیت بنا کر دین کو قائم بھی کریں اپنے اوپر بھی اور اپنے ارد گرد کے افراد پر بھی، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک مومن معاشرہ جو ہے پورا وجود کے اندر آ جائے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ صبر اور رحم کی بھی ہم جانتے ہیں بہت ساری احادیث، جیسے ایک حدیث آتی ہے جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھایا اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث ہے مسند احمد اور ترمذی کی، بدبخت آدمی کے دل ہی سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے، اور 3 قسم کے آدمی جنتی ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو۔
اچھا اگلی آیت ہے، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ یعنی جنہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار ہی کر دیا تو ان کے اوپر تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ ابھی بتا دیا قرآن کے اندر، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ٹھکانہ بنا دیا کہ وہ لوگ پھر دوزخ کی آگ میں گرے ہوئے ہوں گے۔